بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے معجزے میں ناکامی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی۔ آواز پیچھے سے آ رہی تھی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ آسمان سے ایک مینڈھا لے کر آئے تھے۔ یہ مینڈھا دنیا کے مینڈھوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنت کا مینڈھا لایا گیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک گھاس اور چارہ کھاتا رہا تھا۔ جنت کا یہ مینڈھا سفید کشادہ آنکھوں، خوبصورت سینگوں والا حسین و جمیل مینڈھا تھا۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر دیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ مینڈھا اللہ کی طرف سے انعام ہے اور آپ علیہ السلام کی وفاداری کا ایسا عظیم صلہ ہے جسے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ وہ چھری جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کاٹنے کا کام نہیں کر رہی تھی، جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس چھری کو تکبیر پڑھ کر مینڈے کی گردن پر چلایا تو فوراً چھری نے مینڈے کو ذبح کر دیا۔ اب چھری کو اللہ پاک کی طرف سے کاٹنے کا حکم مل چکا تھا۔ جیسے ہی مینڈے کا گرم خون آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر لگا تو آپ نے اونچی آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ مینڈے کا سارا خون بہہ گیا۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانور کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور ہدی پیش کرتے رہیں۔ کعبے کے پاس بیت اللہ الحرام میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پوری زمین کے تمام خطوں پر بسنے والے مسلمان بھی اس عظیم فرمانبرداری کی علامت کے طور پر عید الاضحیٰ کے دن اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مینڈھے کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر گامزن ہو جائیں۔ یہ مینڈھا ہمیں اللہ کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اس قربانی کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مذکور ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ترجمہ، نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کا خون نہ اس کا گوشت، لیکن پہنچتا ہے صرف تمہارا تقوی۔ یہاں پر قربانی کا مقصد واضح طور پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ قربانی میں اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا خون اور گوشت مطلوب نہیں، بلکہ وہ تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے تقوی کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں کس نیت سے خرچ کرتے ہیں، اپنے جانوروں میں سے کتنی خلوص نیت سے غریبوں اور محتاجوں میں اس کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ دراصل یہ قربانی کا مقصد ہے جسے آج ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اسی واقعے کے توسط سے ہم آپ کو یہ بات بھی واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ تقوی کی وضاحت بھی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ترجمہ، عدل کرو، یہی بات تقوی کے بہت قریب ہے۔ اس آیت میں قرآن پاک میں تقوی کو عدل کے قریب بتایا گیا ہے کہ عدل کرنا اور اپنے مال کو محتاجوں، غریبوں اور کمزوروں، ضعیف انسانوں پر برابر خرچ کرنا ہی دراصل تقوی ہے اور یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ سنت ابراہیمی کی ابتدا کرتے ہوئے ہم اپنی جانوں
اپنی اولاد اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ قرآن کریم میں مزید اسی طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو عظیم خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی تھی۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے سلسلے میں تیار ہو جانے کے بدلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور تکریم کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اس لیے معلوم ہوا پچھلی آیت میں اسحاق کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے۔ وہ دراصل اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ ذبح کے واقعے کے بعد ہی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے، پھر بھلا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ذبیح کیسے بن گئے؟ اس لیے یہ یقینی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ بہرحال اس عظیم آزمائش میں بے مثال کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، جبکہ تب سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ ایسے میں 3 فرشتے آئے، وہ تو قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے تھے۔ راستے میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ کو خوشخبری سنائی، اور اس غرض کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بھی بہت مہمان نواز تھے، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے۔ فرشتوں نے انہیں سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ لوگ ان کی بستی کے رہنے والے تو ہیں نہیں، لیکن ان پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، جیسا کہ دور سے چل کر آنے والوں میں ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، فرشتوں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں سلام کیا اور دل میں خیال کیا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ مہمان نوازی کی عادت کے مطابق انہیں اندر لے آئے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اس واقعے کی جو منظر کشی فرماتے ہیں وہ یہ ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور فوراً بھونا ہوا بچڑا لے آئے، اور بچڑا بھی موٹا تازہ تھا۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن وہ بھلا کب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے؟ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں دشمن نہ ہو، کیونکہ اس وقت کے رواج کے مطابق جو بھی مہمان کسی دوسرے کے گھر سے نمک نہیں کھاتا تھا تو مہمان کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ نمک حرامی سے بچنے کے لیے کھانا نہیں کھا رہا۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم اتنا نہ ڈر، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں کیں تو سارہ علیہ السلام پردے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگیں۔ وہ خوشخبری سے پہلے کیوں ہنس پڑی؟ علماء کرام اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا کہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے خاتمے کی خبر سن کر وہ ہنستی ہیں۔
بعض دوسری روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری دی تو تب ہی آپ بے ساختہ ہنس پڑی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو 90 برس کی ہو گئی ہو، بانجھ ہو گئی ہو، اسے اولاد کی خوشخبری دی جائے، کیونکہ فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی۔ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ ہم نے اسے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ بہت جلد ہی ہم اسحاق سے تیری ویران گود کو آباد کریں گے اور تو اپنی زندگی میں اس کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھ لے گی۔ خوشخبری سننے کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام بہت حیران و پریشان تھیں۔ اب یہاں پر 3 بشارتیں جمع ہو گئی تھیں، بیٹا پیدا ہوگا، لمبی عمر ملے گی یعنی بیٹا جوان ہوگا، اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھے گی۔ اس سے بڑھ کر کیا عزت اور تکریم ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم اور پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ خوشخبری سن کر بھی سیدہ سارہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سیدہ سارہ کی حیران اور مارے حیرت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اپنے رخسار پر ہاتھ مارا جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ کہنے لگی ہائے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے، کہنے لگی میں بوڑھی اور بانجھ ہوں، بھلا میں بچے کو کیسے جنم دوں گی؟ اس پر فرشتوں نے کہا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، یہ تو اللہ کی تم پر رحمت اور برکت ہے، وہ بہت بزرگ اور قابل تعریف ہے۔ ایک اور جگہ دوسری آیت میں ہے، ان فرشتوں نے کہا اسی طرح تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ یقیناً وہ بہت حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز جب وہ آئے اور ان سے کہا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا میں حاضر ہوں۔ اسی طرح انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ ایسے میں انہیں شیش علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں بھی جب مکے کے قریش نے کعبے کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا اور کھدائی کرتے ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کدال کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا کہ وہ شخص اندھا ہو جائے۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔
اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا مکمل تذکرہ اس طرح آیا ہے، جس کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور فرمایا بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، یعنی وہ مثلاً مقام ابراہیم ہے، جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، وہ ان میں پورے اترے، تو اللہ نے فرمایا میں آپ علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری اولاد میں سے امام بنائیے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو تعمیر کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ تھیں وہ دعائیں جو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ سے کی تھیں، اور قرآن پاک میں یہ تمام کی تمام دعائیں آج بھی محفوظ اور مذکور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام مومنوں کے لیے باعث نجات اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنایا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ احادیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ اس حجر اسود کو بوسہ دینے کی وجہ سے انسانی گناہ اور انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنے کہ جو بھی اس پتھر کو بوسہ دے گا تو اس کے گناہ اس پتھر کے ساتھ چپک جائیں گے۔ تعمیر بیت اللہ کے دوران جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد اونچا ہو جائے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر آسانی سے کر سکیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اس وقت پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں کے اندر اس قدر دھنس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے
کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھیں ویسے ویسے یہ پتھر ہوا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اونچا کرتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو یہ پتھر آپ علیہ السلام کو نیچے لے آیا۔ آپ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے فوراً شکرانے کے طور پر نوافل ادا کیے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ جب لوگ طواف کے لیے آتے تو سیدنا ابراہیم کے پیروں کے نشانات دیکھنے کے لیے یہاں ہجوم ہو جاتا تھا۔ اس طرح طواف کرنے والوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس پتھر کو اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹایا جائے۔ تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی تائید کی اور اس مقام ابراہیم کو تھوڑا سا ہٹا کر نماز کی صفوں کے قریب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو مشکل اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ یہ مقام بہت مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم کے قریب اس کے پیچھے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو لازماً وہاں 2 رکعت ادا کیا کرو۔ موقع نہ ملے تو پھر پوری مسجد حرام میں طواف سے فراغت والی 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ تب نیا حکم آیا، لوگوں میں جو استطاعت رکھے اس پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر اعراض کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے، اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے حکم کا انکار کرنے والا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ جواب آیا آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ عرفات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی لوگو بیت اللہ کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی، خواہ وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے حج کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ترجمہ، حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور اونٹوں پر بھی دور دور سے آئیں گے۔ اس طرح لوگ پیدل اور سوار ہو کر کثرت سے حج کرنے کے لیے آنے لگے اور یہ ویران علاقہ آباد ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد بیمار ہو گئے اور آپ نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام عرب کے شہر جبرون قدیم میں ایک غار میں مدفون ہیں۔ آپ سے پہلے سیدہ ہاجرہ نے وفات پائی تھی اور ان کی وفات سے کچھ عرصہ بعد سیدہ سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھیں۔ ان دونوں کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ آخر اتنے مدت تک ساتھ رہا تھا۔ آپ خلیل الرحمن تھے۔ آپ پر صحیفے بھی نازل ہوئے۔ آپ اللہ کے بے حد شکر گزار بندے تھے۔ آپ کو اللہ نے تمام انسانیت کا امام بنا کر بھیجا تھا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور سبق آموز قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔